کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سرپرستی میں گزرا ہے۔ یہ کوئی معمولی خصوصیت ہے؟ جس کی تربیت اللہ کے نبی نے خود فرمائی ہے۔ ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، آمدنی محدود تھی، اس لیے حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، انہیں میں پالوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور تو کریں یہ منظر، جس ہستی کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہو، جس ہستی کے زبان سے حکمت کے موتی نکلتے ہوں، جس ہستی کی ہر ادا اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اس عظیم ہستی کے گود میں جو بچہ پروان چڑھے گا، اس بچے کے اخلاق اور کردار کا کیا عالم ہو۔ حضرت علی وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کے استاد، جن کے مربی، جن کے معلم اور محسن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بچپن دیکھیں، آنکھ کھولی تو نبوت کے گھرانے میں، جوان ہوئے تو وحی کے سائے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی گزارتے ہوئے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزری۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ان کا علم، ان کا تقوی قیامت تک آنے والے امت کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے ہیں، حضرت علی نے معصومانہ انداز میں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے شفقت سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اسلام لانے کی دعوت دی، آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ حضرت علی نے عرض کیا مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ابھی اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کم از کم اس بات کو راز رکھیں، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ ابھی ابتدا تھی، ابتدا میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی بات کرنا یہ لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ حضرت علی ساری رات سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے اس بات پہ۔ صبح ہوئی تو اللہ نے ان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کلمہ پڑھ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر کلمہ اسلام پڑھا اور 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اور دیکھیں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی نبی کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں جس شخصیت کو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مقام ہے حضرت علی کا۔ میں کس کس صحابی کی بات کروں، جس صحابی کی سیرت آپ اٹھائیں، خدا کی قسم ہر صحابی کی سیرت پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ امت کے لیے اس صحابی کا ہر عمل راہ نجات ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت ہی کچھ ایسی فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، آسمان کے ستارے روشن ہیں، جس میرے نبی کے صحابی کے پیچھے چلو گے، حضور نے خود فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر صحابی رسول چمکتا ستارہ ہے، لیکن حضرت علی کو بھی اللہ نے اپنا مقام بخشا تھا، اپنا ایک رتبہ تھا۔ جب ایمان قبول کیا تو ظاہر بات ہے ایمان تو قربانی مانگتا ہے۔ ایمان قبول کیا، مکی دور تھا، آپ جانتے ہیں کتنی مشکلات تھی حضور علیہ السلام کے لیے۔ حضرت علی نے مکی دور میں حضور علیہ السلام میں ان مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی میں علی حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات کتنی خطرناک ہے۔ کفار مکہ نے منصوبہ بنایا، سارے قبائل سے نوجوان اکٹھے کیے، تلواریں ان کے ہاتھ میں دی کہ آج آپ نے حضور علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ سارے قبائل کے نوجوان ایک ایک نوجوان کو تیار کر کے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کب حضور علیہ السلام گھر سے نکلیں گے ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ ابھی یہ مشورے ہوئے، آپس میں کھڑے ہیں، حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دیتے ہوئے فرمایا میرے نبی آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمانے کا ارادہ کر چکے تو آپ نے اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوست کو جانتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اتنے عالی شان دوست، اتنے رتبے والے ساتھی کہ جن کی صحابیت پر اللہ کے قرآن نے مہر لگائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، اور اپنے دوسرے دوست حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے امانتیں لوگوں کے سپرد کرنی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے فرمایا جاؤ میری بستر پہ سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ کتنے خوش قسمت ہیں حضرت علی، حضور کے بستر پہ جا کے سوتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے آپ نے پھر مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کتنی خطرناک رات تھی، باہر دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں، قتل کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں،
اور اندر علی بغیر کسی خوف و خطر کے حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں آرام سے۔ علی کی بہادری دیکھیں، علی کی شجاعت دیکھیں، علی کی جرأت دیکھیں۔ آج دشمنان صحابہ حضرت علی کا کردار جس طریقے سے پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم سنیو، ان کے جراثیم سے بچو۔ جس انداز میں علی کا کردار دشمنان صحابہ پیش کرتے ہیں، وہ کردار ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں، نعوذ باللہ، اندر کچھ اور تھا باہر کچھ اور تھا۔ ڈر کے مارے نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی، ان کی خلافت کو قبول کیا۔ ڈر کے مارے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی خلافت کو قبول کیا۔ اگر آپ میں سے سلیم الفطرت انسان بیٹھے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تلواریں ننگی ہیں، نبی کے گھر میں اکیلے حضرت علی سوئے ہیں، دشمن کا کتنا خطرہ ہے وار کرنے کا، جو علی اتنا بہادر ہے، کیا وہ اس قدر بزدل ہو سکتا ہے جیسے دشمن پیش کر رہے ہیں؟ لیکن آج اہل سنت وہ باتیں سن کے پتہ نہیں کیسے ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور میں تو سچی بات عرض کرتا ہوں، کیسے یہ بات میں کہوں، اہل سنت کے اندر ایک وائرس پھیلایا گیا ہے، ایک وائرس پھیلایا گیا ہے، اور وہ وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا۔ اہل بیت الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں۔ بعض سادہ قسم کے اہل سنت، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض سادہ قسم کے اہل سنت سمجھتے ہیں واقعی اہل بیت اور صحابہ کے درمیان نعوذ باللہ دشمنی تھی۔ خدا کی قسم اہل بیت اور صحابہ کی محبت اگر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں تو آپ کو اس وقت یقین آ جائے کہ ان کی آپس میں کتنے گہرے تعلقات اور دوستیاں تھیں۔ یہ تو دشمن ہے، اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی، دشمنوں نے دیکھا کہ جو ہمارا مقصود تھا حضور علیہ السلام وہ تو ہجرت فرما چکے، وہاں سے فوراً نکل پڑے حضور علیہ السلام کی تلاش میں، اور حضرت علی نے صبح حضور علیہ السلام کی امانتیں سب کے حوالے کر کے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشکل گھڑی میں حضرت علی نے حضور کا ساتھ دیا، اور ساتھ دے کر اپنی ایمان کی سچائی اور قربانیاں پیش کر کے بتا دیا کہ ایمان جب دل میں آ جائے تو پھر نبی کے لیے ہر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اعزاز حضرت علی کا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی اور اپنی پیاری بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کا نکاح آپ سے فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی شخص کے گھر میں نبی کی بیٹی آئے، اور یہ بھی یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی عورت سے اگر نکاح کیا ہے یا میری بیٹی کا کسی سے رشتہ ہوا ہے، یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے کیا ہے۔ تو جس فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا، یہ کس کی مرضی سے تھا؟ اللہ کی مرضی سے تھا۔ معلوم ہوا اللہ کی نگاہ میں بھی علی بڑے محبوب اور بڑے پیارے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے رشتہ دینا چاہا تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے عورت کو مہر دینے کے لیے؟
کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا اپنے پاس رکھیں، زرہ جا کر بیچ لیں۔ حضرت علی زرہ لے کے بازار کی طرف چل پڑے، حضرت عثمان بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ جب وہاں پہ آواز لگائی میں نے یہ زرہ بیچنا ہے، کون لے گا؟ حضرت عثمان سامنے آئے، علی یہ زرہ لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ کتنے کا ہے؟ 480 درہم کا۔ حضرت عثمان نے 480 درہم نکالے، حضرت علی کے حوالے کیے اور زرہ اپنے قبضے میں لے لی۔ جب حضرت علی یہ 480 درہم لے کر گھر کی طرف چلنے لگے، حضرت عثمان نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ یہ زرہ بھی میری طرف سے تحفتاً قبول فرما۔ 480 درہم بھی دے دیے اور زرہ بھی حضرت علی کے حوالے کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے نکاح پڑھایا اور ابو بکر و عمر کو علی کے اس نکاح کا گواہ بنایا۔ کہتے ہیں صحابہ کی دشمنیاں تھیں، بھلا انصاف سے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا دشمن ہو، آپ اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنائیں گے؟ ذرا جواب دیں۔ اللہ کے رسول ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہو، اللہ کے رسول نعوذ باللہ علی کے اور اپنی بیٹی کے دشمن کو گواہ بنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اس روشن باب کو آج دھندلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں آ گئی، اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں، آج حقائق نہیں بتائے جاتے، آج امت سے حقیقتوں کو پردے میں رکھا گیا ہے، اس لیے امت ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ خدا کی قسم قرآن و حدیث کے قریب آئیں، آپ تاریخ کو چھوڑ دیں، تاریخ تو تاریخ ہے۔ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں ہے۔ آپ رشتے تو دیکھیں۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی، ان پہ دروازہ توڑا۔ سنا یہ واقعہ من گھڑت؟ کوئی مسلمان تصور بھی کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی اہل بیت ہوں اور حضرت عمر ان کے ساتھ زیادتی کرے؟ خدا کی قسم میرا ایمان تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔